ہر انسان پر غم آتے ہیں، مگر اللہ نے اپنے سب سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کو تو مسلسل غم و حزن سے دوچار کیا۔ اللہ آپ کو آزمائش سے گزار کر پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنانا چاہتا تھا۔ در یتیم قیامت تک انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ اور رول ماڈل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی والدین کے پاس قریباً 4.5 یا 5 سال کی عمر تک رہے۔ اس عرصے میں آپ وہاں بہت سے تجربات سے گزرے۔ صحرا میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانا، جنگلی اور صحرائی جھاڑیوں اور درختوں سے پھل کھانا، مختلف قسم کے کھیل کود اور دوڑ میں حصہ لینا، اس کے ساتھ فصیح عربی زبان میں مہارت اس دور کے خاص واقعات ہیں۔ بعد کے زمانے میں بچپن کے کئی واقعات آپ کے بہن بھائیوں نے بیان کیے اور خود آپ نے بھی ان کا تذکرہ فرمایا۔ جب آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ اور دادا کے سپرد کر گئیں، حضور کو یکگنا اطمینان تھا کہ دادا کی بے مثال شفقت و سرپرستی اور ماں کی ممتا کی نعمت حاصل ہوئی۔ اسی طرح حلیمہ بھی مطمئن تھیں کہ ایک عظیم ذمہ داری سے نہایت کامیابی کے ساتھ سرخرول ہوئی ہوں۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ دونوں ماں بیٹا نے ایک دوسرے کی جدائی کو محسوس کیا۔ آمنہ کا در یتیم اس کائنات کا حاصل اور تخلیق رب ذوالجلال کا شاہکار ہے۔ خوشیوں کے یہ دن زیادہ طویل ثابت نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اور رضا ہوتی ہے کہ وہ کب کیا فیصلہ صادر کر دے۔ حضور کی عمر 6 سال کے قریب تھی، آپ کی والدہ نے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جناب عبد المطلب سے اجازت طلب کی اور کہا کہ میں چاہتی ہوں محمد کے ساتھ آپ کے ننھیال جاؤں اور ان سے ملاقات کروں۔ ساتھ ہی میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے خاوند اور میرا بیٹا اپنے والد کی قبر کی زیارت کر سکیں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ اپنی کنیز ایمن کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئیں۔ ان کے پاس سواری کے لیے 2 اونٹ تھے۔ یہ حضور کا پہلا سفر مدینہ تھا۔ اس سفر میں آپ کی والدہ کی ممتا اور محبت آپ پہ سایہ کیے ہوئے تھی۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ 47 سال بعد پھر اس در یتیم کو مدینے کا ایک سفر درپیش ہوگا، اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں سر پر سایہ فگن ہوں گی۔ ایمن تو اس سفر میں ساتھ نہ ہوں گی، البتہ ابو بکر صدیق ہم قدم ہوں گے۔ یثرب مدینے کا سفر مکمل ہوا تو سیدہ آمنہ بنو نجار کے ہاں پہنچی۔ اس خاندان بلکہ پورے قبیلے نے ان مہمان عزیز کے قدموں میں دیدہ و دل فرش رہا کیے۔ بنو نجار حضور کے دادا جناب عبد المطلب کے ننھیال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی قبر مدینہ منورہ میں تھی۔ یہ بنو نجار کے ایک مشہور آدمی نباغہ کے سین کی ایک جانب تھی۔ سیدہ آمنہ اسی گھر میں آ کر ٹھہری۔ اس گھر میں حضور اپنی والدہ کے ساتھ قریباً 1 مہینہ مقیم رہے۔ ایمن بھی وہیں مقیم رہیں۔ اس عرصے میں حضور بنو نجار کے محلے میں اپنے ہم عمر بچوں اور بچیوں کے ساتھ خوب گھومتے پھرتے اور کھیلتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کبھی کبھار اپنے بچپن کے واقعات صحابہ کے سامنے پیش کرتے تو مجلس میں عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور بنو نجار کا وہ بہت بڑا محل دیکھا، آپ نے پہچان لیا اور فرمایا کہ اس محل کی مینیر پر ایک چڑیا بار بار آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ ہجرت کے بعد یہ گھر دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً کہا کہ میری والدہ مجھے اور ایمن کو لے کر یہاں آ کر اتری تھی، یہیں میرے والد گرامی قدر کی قبر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں بنو نجار کے لڑکوں کے ساتھ
ان کے ایک تالاب میں نہایا کرتا تھا اور اسی عمر میں میں نے تیراکی سیکھی تھی۔ ایک بڑی عجیب بات مورخین نے اس حوالے سے نقل کی ہے۔ ابن سعد کے بقول ایمن نے فرمایا کہ میں حضور کو دیکھتی رہتی تھی کہ وہ کہیں دور نہ نکل جائیں۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ کچھ یہودی ادھر آئے اور انہوں نے حضور کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان کا کلام سنا۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکا اس امت کا پیغمبر ہے اور یہی بستی اس کا دارالہجرت ہوگی۔ ایمن یہ سب باتیں یاد رکھی اور حضور کی نبوت کا اعلان ہونے کے بعد مختلف مواقع پر بیان کی۔ مدینہ میں کم و بیش 1 مہینے قیام کے بعد جب سیدہ آمنہ اپنی کنیز اور بیٹے کے ساتھ مکہ کی طرف چلی، ان کے رشتہ داروں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ انہوں نے سیدہ آمنہ کو کئی تحفے دیے اور ان خواہشات کا اظہار کیا کہ وہ ان کی آئندہ مدینہ آمد کے منتظر رہیں گے۔ اس قافلے کے پاس مکہ سے چلتے ہوئے جو 2 اونٹ تھے وہی اب بھی ان کی سواری میں تھے۔ یہ مختصر اور قدسی قافلہ ابوا کی بستی تک پہنچا جو مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ حضور کی والدہ کی طبیعت اچانک ناساز ہوئی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایمن اور محمد بن عبداللہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ننھے محمد فطرتی طور پر فرط غم سے رونے لگے۔ ایمن کی اپنی کیفیت بھی بہت ناگفتہ بے تھی۔ اس کے باوجود اس باسلیقہ خاتون نے معصوم بچے کی دلجوئی کی خاطر بہت ضبط سے کام لیا اور حضور کو بہت زیادہ پیار اور تسلی دی۔ ایمن اگرچہ بالکل نو عمر تھی مگر بہت سمجھدار اور دانش مند خاتون تھی۔ انہوں نے ابوا کے لوگوں کو اپنے قافلے کا تعارف کروایا اور وہیں سیدہ آمنہ کے کفن دفن کا انتظام کروایا۔ سیدہ آمنہ ابوا میں ہی دفن ہوئیں۔ ان کی قبر اب بھی موجود ہے۔ ایک بار مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے حضور ابوا کے مقام پر رکے اور ایک قبر کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ سبھی صحابہ حضور کی کیفیت دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ اس موقع پر تمام صحابہ خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ میری والدہ ماجدہ کی قبر ہے۔ مجھے اپنی والدہ یاد آئی تو مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں بے ساختہ رونے لگا۔ ابوا میں سیدہ آمنہ کی تدفین ہو چکی۔ ایمن زخمی دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتی رہی۔ سیدہ آمنہ کی زندگی میں بھی ایمن ہی زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و تواضع کیا کرتی تھی۔ وہ آپ کے لیے بالقربہ منزلہ ماں کی تھیں۔ جب یہ ادھورا قافلہ مکہ واپس پہنچا اور سردار قریش عبد المطلب کو اپنی پیاری بہو آمنہ بنت وہب کی دوران سفر وفات کی اطلاع ملی، اس بڑھاپے میں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا اور نہایت شفقت محبت کے ساتھ ان کو چوما۔ اللہ اکبر۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔